بلال پاشا نے والد سے آخری بار فون پر کیا کہا؟ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملٹری کنٹونمنٹ بنو بلال پاشا کے اچانک انتقال نے سوشل میڈیا کو افسردہ کر رکھا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں گزشتہ سال CSS آفیسر بلال پاشا کے اچانک انتقال نے دوستوں، کولیگز، فالوورز سمیت انہیں قریب سے جاننے اور جدوجہد سے واقفیت رکھنے والوں کو انتہائی افسردہ کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ منگل یعنی 28 نومبر گزشتہ روز صبح آبائی علاقے عبدالحکیم میں ادا کر دی گئی۔ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر ملٹری کنٹونمنٹ بلال پاشا اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، تاہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ختمی وجہ کا تعین ہوگا۔ بلال پاشا کے والد نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو بیٹے سے آخری مرتبہ فون پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بتائیں۔ دوستو، بلال پاشا کے والد احمد یار کے ہیں، وہ خانیوال میں گاؤں عبدالحکیم میں مزدوری کرتے ہیں۔ احمد یار نے بتایا کہ بلال سے ہفتے کو بات ہوئی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران آپ دیدہ والد کے مطابق 8-10 روز پہلے فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ روز کی چھٹی لے لوں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں۔ احمد یار نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹوں میں بلال سب سے چھوٹا تھا۔ ایک بھائی بشیر احمد کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھتیجے بلال کو گود لے لیا تھا اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی۔ والد کے مطابق اتوار کے روز فجر کی نماز کے وقت مجھے بلال کا فون آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اس وقت فون نہیں کرتا، معلوم نہیں کیوں فون کیا ہوگا۔ اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی اور وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے۔ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فون کیا تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں سمجھا کہ سو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صبح 11 بجے اور پھر 12:30 بجے میں نے دوبارہ کال کی لیکن بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے فکر ہوئی لیکن یہ بھی سوچا کہ بلال سویا ہوا ہوگا۔ والد کے مطابق وہ رات دیر گئے بمسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو دیکھے گا کہ بابا نے اتنی کالیں کی ہیں تو خود فون کرے گا، لیکن بلال کا فون نہیں آیا۔ پیر کے روز بلال کے ایک دوست کو فون کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ دوست نے بلال کے والد کو بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا۔ احمد یار نے مزید بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس سے اس کی پریشانی ظاہر ہوتی۔ بلال میرا بیٹا تھا لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا، وہ اکثر اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کرتا تھا۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بنو سید ابرار علی شاہ نے یہ بھی بتایا کہ بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہ ہونے پر ان سب نے یہ سوچا کہ دفتر جا کر مل لیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ وہ دفتر نہیں آیا تو ان کی رہائش گاہ چلے گئے۔ ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ سید ابرار کے مطابق ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا تو ہم پیچھے سٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت میں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے گمان ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پیر کو اس نے چارج ہینڈ اوور کر کے راولپنڈی جانا تھا۔ ابرار اور بلال کی دوستی سول سروسز اکیڈمی کے دوران ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بلال انتہائی خوش مزاج لڑکا تھا جو ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد پہلی بار سامنے آنے والے بلال شاہ نے اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری تھی کہ CSS کا امتحان ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ والے خاندانوں کے بچے ہی پاس کر سکتے ہیں، جس کے بعد اپنے منہ بولے والد اور وہ شخص جو کہ ایک مزدور ہے اس کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال پاشا نے اپنی کہانی سنائی تو دیکھنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ان کے فین ہو گئے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سال 2019 میں CSS کے امتحان میں وہ 50ویں پوزیشن لانے پر کامیاب ہوئے۔ انہیں محکمہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ وہ CSS سے قبل 17ویں گریڈ کی مختلف سرکاری نوکریاں کر چکے تھے اور والد کے کہنے پر مقابلے کا امتحان دیا تھا۔
دوستو، اس ویڈیو میں اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کی کہانی سنانے والے بلال کا کہنا تھا کہ یہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہیں جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی۔ الحمدللہ، مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد کوئی بھی انٹر تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے والد اور والدہ دونوں نے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ بلال کی جانب سے یہ ویڈیو پیغام ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو اپنی بات پر ڈٹے تھے کہ سی ایس ایس صرف اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا تھا کہ میں نے مکتب اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، جہاں 6ٹھی جماعت میں بچوں کو ABC پڑھائی جاتی ہے، پھر سرکاری اسکول اور کالج سے میٹرک اور FSC مکمل کیا۔ اسکول کے بعد فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر تعلیم حاصل کی۔ ویڈیو کے اختتام پر بلال نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلباء کے لیے ساتھی CSS جو ہے ان کے ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتظام کروں گا جو اچھی اکیڈمیوں میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے YouTube ویڈیوز کے علاوہ بھی مختلف طلباء کو مختلف جگہوں پر مضامین پڑھانے اور امتحان سے متعلق رہنمائی بھی دی۔ بلال YouTube پر لرن ود بلال پاشا نامی YouTube چینل بھی چلاتے تھے، جہاں انہوں نے آخری ویڈیو 9 دن پہلے شیئر کی تھی۔ ان کی آخری ویڈیو CSS کے اسکریننگ ٹیسٹ یعنی MCQs بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ MPT کے حوالے سے رہنمائی پر مبنی تھی۔